بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق عورت کی نماز کے متعلق ہے۔ میں نے مرد اور عورت کی نماز کے متعلق مرد اور عورت کی نماز میں فرق یہ بیان کیا تھا۔ پھر ساتھیوں نے درخواست کی کہ مردوں کی نماز کے متعلق ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے اور عورت کی نماز کا فرق بھی سمجھ آ گیا، لیکن عورت کی مکمل نماز ہمیں بتائیے کہ عورت کس طریقے سے نماز ادا کرے۔ تو آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے عورت کی نماز کا طریقہ کہ عورت اپنی نماز کس طرح ادا کرے، کس طرح نماز پڑھے۔ دیکھیے، سب سے پہلے عورت نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ عورت اپنے ہاتھوں کو یہاں سے اٹھائے گی، یہ کندھے کے برابر، دوپٹے کے اندر اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے سینے پر، اور یہ ہاتھ کی ہتھیلی اس ہاتھ کی پشت پر، بائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے رکھ دینا ہے۔ یہ کوہان کی شکل نہیں بنانی ایسے، بلکہ یوں ہی سیدھے رکھ دینے ہیں۔ یہ عورت نے ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، اور یہ اس نے ہاتھ باندھے ہیں۔ آگے ہے اس کے ٹھہرنے کا طریقہ۔ وہ کیسے ٹھہرے؟ پتہ ہے آپ کو کہ مرد جب ٹھہرتا ہے قیام میں تو اس کے پاؤں تھوڑا سا کھلے ہوتے ہیں، اور شریعت نے کہا ہے تقریباً کم از کم 5 انگلیوں کے برابر اتنا فاصلہ اس کے دونوں پاؤں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن عورت کے لیے حکم یہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو ملا کے رکھے، یہاں ٹھہر کے، جس طرح مرد کرتا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد یہ عورت رکوع میں جائے گی۔ جب رکوع میں جائے گی تو رکوع اس نے سیدھا نہیں کرنا جس طرح کے مرد کرتے ہیں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ بس اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اس نے کمر سیدھی نہیں کرنی، بس تھوڑا سا اس نے نیچے ہونا ہے اور جھکنا ہے، اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اس طریقے سے اس نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ اس کی پشت یہ برابر نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا اس کی پشت جھکی ہو۔ پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کے اندر اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو اس نے کیا نہیں کرنا ہے؟ کھلا نہیں رکھنا، کشادہ نہیں رکھنا، بلکہ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا نہیں ہے، جس طرح کے مرد اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور وہاں جا کے سہارا لیتے ہیں۔ عورت نے اس طرح نہیں رکھنا۔ اور پھر رکوع کے اندر اس نے اپنی کونیاں پہلو سے ملا کے رکھنی ہے۔ مرد کی جدا ہوتی ہیں، عورت اپنے یہ بازو یہ کونیاں یہ رکوع کے اندر اپنے جسم کے ساتھ ملا کے رکھے گی، یعنی کہ اپنے جسم کو سمیٹے گی۔ پھر اس کے بعد اس نے کھڑا ہونا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد اس نے سجدے میں جانا ہے۔ جب یہ عورت سجدے میں جائے گی تو اپنے دونوں بازوں کو زمین پر بچھا دے گی، جبکہ مرد اپنے دونوں بازوں کو زمین سے اوپر رکھتا ہے۔ عورتیں اپنے دونوں بازوں کو زمین پر رکھے گی اور پھر سجدے میں جائے گی، اور سجدے میں جا کر کیا کرے گی؟ اپنے دونوں کونیوں کو یہ اپنے جسم کے ساتھ سمیٹ لے گی، اور بالکل سمیٹ کر اس نے سجدہ کرنا ہے۔ اپنے دونوں پاؤں کو پہلے یہ نکال دے گی، بیٹھے گی، ٹھیک ہے، اور سورین کے بل زمین پر بیٹھ جائے گی، دونوں پاؤں کے ایک طرف کر کے پھر اس نے سجدہ کرنا ہے، یعنی بالکل اکٹھے ہو کے سمیٹ کے اس نے سجدہ کرنا ہے، اور پھر وہاں سجدے میں جا کر بھی اپنے اس نے دونوں کونیوں کو جسم کے ساتھ ملا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ رکعت ہے، ایک رکعت اس کی ہوگی ہے، دوسری رکعت بھی اس نے اس طرح کرنی ہے۔ اور جب سجدے میں جانا ہے تو اپنے رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ، اپنی کونیوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لینا ہے۔ اس طریقے سے اس نے سجدہ کرنا ہے، جبکہ مرد نہ اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا سکتا ہے، نہ اپنے دونوں بازو یعنی دونوں کونیوں کو نہ جسم کے ساتھ ملا سکتا ہے، بلکہ کھلا رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت اس طرح نہیں کر سکتی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت اس طریقے سے، دوسری رکعت تشہد میں جب اس نے بیٹھنا ہے
تو بالکل ہی اس نے دونوں پاؤں دائیں طرف سیدھی طرف اس نے دونوں پاؤں نکال دینے ہیں اور اس عورت نے اپنی سورین کو زمین پہ رکھنا ہے اور زمین پر اس نے بیٹھنا ہے، سیدھی ران الٹی ران پر، پنڈلی جو ہے یہ الٹی پنڈلی پر جو ہے رکھ دے گی، اس طریقے سے عورت نے بیٹھنا ہے۔ پھر کیا کرے گی، یہ قادہ میں اپنا جو ہے اتحیات پڑھے گی، اتحیات کے اندر بھی اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو یہ ملا کے رکھے گی، کھلا نہیں رکھے گی، جبکہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے۔ اور پھر اس کے ساتھ یاد رکھیے کہ عورت اپنی آواز کے اندر قرات نہیں کرے گی، یعنی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرے گی۔ جس طرح مرد جو ہے قرات کرتا ہے تو یہ عورت اپنی دل ہی دل کے اندر آواز جو ہے نماز پڑھے گی، اور اس کی آواز اتنی جو اس کے کانوں تک پہنچ جائے، اپنے کانوں تک۔ جس طرح کہ مرد اکیلے نماز پڑھتا ہے، جو ہے نماز جو پڑھتا ہے دل ہی دل کے اندر قرات کرتا ہے، تو عورت ہی اسی طرح دل ہی دل کے اندر قرات کرے گی۔ اور اسی طرح عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت پر جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، اور عورت کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو اندھیرے کے اندر نماز پڑھے، یہ دن کے اجالے کے اندر نماز نہ پڑھے بلکہ اندھیرے کے اندر، یعنی صبح سویرے عورت جلدی نماز پڑھے اور مرد جو ہے وہ صبح کو روشن کر کے، یعنی جب تھوڑا سا روشنی آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ نماز پڑھیں۔ اور عورت اسی طرح اگر عورت کے لیے نماز اعتکاف کا مسئلہ بن جائے، اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو عورت مسجد کے اندر اعتکاف کرے گی، مسجد سے باہر اعتکاف، عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے گی، مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ عورت گھر کے اندر اعتکاف کرے گی، مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی، جبکہ مرد کو اگر ضرورت پڑ جائے یا نفلی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو مرد مسجد کے اندر اعتکاف کرے گا۔ تو عورت جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتی بلکہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے گی، اس لیے عورت کو جماعت کی نماز سے منع کیا گیا، عورت کو مسجد کے اندر اعتکاف سے منع کیا گیا، عورت کو جماعت کی نماز سے منع کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عورت کی نماز کا طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر عورت کی نماز کے متعلق آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے متعلق بھی جواب مل جائے گا۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔